ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، 11 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری جلدی شادی ہو جائے، یا میں جہاں چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں ویسے بھی میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا ایسے کہ جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہیں ہوگی، اور اس کے جہاں کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے گھر والے بھی ساتھ راضی ہوں گے، جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ۔ جو چاہتے ہیں نا کہ یار ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، یا لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے تو وہ بچی پڑھے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تو وہ لڑکا پڑھے، یا جہاں بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز مسلسل 11 دن تک پڑھیں۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے، ارجنٹ نکاح کا جسے کہا جاتا ہے کہ خاص وظیفہ، اور اس کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے، یا کسی خاص محبت کے لیے اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی کی محبت، بیوی روٹھی ہوئی ہے یا میاں روٹھا ہوا ہے، یا پھر اپنے قریبی والدین بہن بھائی اگر یہ روٹھے ہوئے ہیں، یا قریبی رشتہ دار روٹھا ہوا ہے، تو ان کو بھی منانے کے لیے ایک خاص محبت کا عمل ہے، اس کو کر سکتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو ظاہری بات ہے رجت پیدا ہو جائے گی، اور جب رجت پیدا ہو گئی تو پھر لوگ کہتے ہیں یار بس یوٹیوب پر ایسے فیک ہی ہوتا ہے، حالانکہ مسئلہ اصل رجت کا ہوتا ہے۔ کوئی شرائط چھوڑ ڈالی، یا کسی ایسے آدمی کے وظیفے کر ڈالے جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر کرتے کرتے ناغہ کر دیا، اب اس میں تو پرابلم بنتی ہے، پھر رجت کا مسئلہ بن گیا، جب رجت کا مسئلہ بن گیا اب آتے ہیں وظائف کرتے ہیں، وظائف الٹ پڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ مکمل طور پہ وظائف کے ساتھ، الحمدللہ یہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، اور الحمدللہ اب بھی لاکھوں لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو کوشش فرمائیں کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، اب خود سوچ لیجئے گا۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔
اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگوں میری بارگاہ میں توبۃ نصوحا کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد گناہ کرنے کا تمہارا کوئی ارادہ نہ ہو، نہ ہی تم دوبارہ گناہ کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت جہاں کی جاتی ہے وہاں نحوستیں نہیں رہتی، مشکلات نہیں ہوتی، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ زیادہ دیر اپنوں سے نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ہاں لڑائی دنیا کی ہو تو، ہاں اگر کوئی دین کے معاملات میں، دینی معاملات میں روٹھا ہوا ہوتا ہے تو جانے دیا جائے، اس سے کسی قسم کی پرواہ نہ کی جائے۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، چونکہ یہ ایک جلالی وظیفہ ہے اور تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا کیوں نہ ہو جائے، آپ کے ہاں قریبی کہیں مسجد زیر تعمیر ہے آپ کے محلے میں، اس پہ خرچ کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر 7 غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کی ادارے، مدارس، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے جس میں سیمٹ، بجلی، سریا کی ضرورت ہے، یا پلانٹ ایک پانی کا لگنے والا ہے اس پہ خرچ ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، یعنی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور دین کی اشاعت کی ادارے دوستو آپ لوگوں کے ہی منتظر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں تھوڑا کیوں نہ ہو، جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں کہ تھوڑا سا ہی اس کا ثواب جب آپ قبر میں دیکھیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسے اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو یہ شرائط جو میں نے بتائی ہیں، ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، 11 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کھلا سکتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں یا نہ بیٹھے ہوئے، ایسے آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے لیے شرط نہیں ہے ایک جگہ پہ بیٹھنا، یہ لازمی یاد رکھیے گا۔ کسی بھی وقت، رات ہو یا دن ہو، کسی بھی وقت یہ جو آیت کریمہ میں بتانے لگا ہوں پاک کلمات، ان کو 101 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دینا ہے۔ اگر کھلا نہیں سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ میری جلدی شادی ہو جائے یا میں جہاں چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں ویسے بھی میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا ایسے کہ جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہیں ہوگی، اور اس کے جہاں کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے گھر والے بھی ساتھ راضی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش فرمائیں اگر کھلا سکتے ہیں ان کو تو 101 مرتبہ پڑھ کر ان کو کھلا دیں۔ اگر کھلا نہیں سکتے تو پھر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر مسلسل 11 دن تک 101 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، ان اللہ لطیف خبیر لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ بس اتنا سا ہے، یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے۔
کوشش فرمائے کہ صرف 101 مرتبہ 11 دن تک انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوگی انشاءاللہ۔ جو چاہتے ہیں نا کہ یار ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، یا لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے تو وہ بچی پڑھے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تو وہ لڑکا پڑھے، یا جہاں بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز مسلسل 11 دن تک پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کے گھر والے نہیں پڑھتے، انشاءاللہ 11 دن سے پہلے اس کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔